السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بات چیت کے دوران فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے دیکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی جہنم میں جلتے دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی جہنم میں جلتے دیکھا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رک گئے تو ہمارے پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام، کیا آپ نے میری امت کو بھی جہنم میں جلتے دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں جلتے دیکھا ہے۔ اتنا سنتے ہی ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ امت کے غم میں غمخوار امت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آبادی سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑے اور ایک غار میں سجدے میں سر رکھ کر اپنی امت کے غم اور مغفرت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنے لگیں۔ کافی دیر ہو گئی، کافی وقت گزر گیا، صحابہ کرام نے نہیں دیکھا تو فکر مند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں آبادی کا کونا کونا چھان لیا، پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ پا سکے۔ آخر کار جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک چرواہا نظر آیا تو اس سے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ بولا، میں نے تو یہاں کوئی آدمی نہیں دیکھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہاں کہیں قریب میں کوئی رو رہے ہیں، جن کے رونے کی وجہ سے ان کی آواز میں اتنا درد ہے کہ ان کی آواز سن کر میری بکریاں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ نے اندازہ لگا لیا کہ ہو نہ ہو وہ ہمارے دلوں کے چین جہان عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں۔ چنانچہ اس چرواہے کے بتائے ہوئے نشان کے مطابق صحابہ آگے بڑھے اور غمخوار امت کو اپنی امت کے غم میں ایک غار میں روتے ہوئے پایا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندہ اور سلامت دیکھ کر سکون کی سانس لی اور قریب پہنچے تو سنا کہ آپ اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منانا شروع کر دیا، بڑی عاجزی کی، لیکن آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ جب صحابہ تک ہار گئے اور مایوس ہو گئے تو طے کیا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے، وہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منا سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور گیا کہ آپ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدے سے اٹھنے کے لیے منا لیجیے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان، سجدے سے سر اٹھائیے، پھر دعا کی لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بات نہ ٹال سکے، سجدے سے سر اٹھا لیے اور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ الہی، اپنے محبوب کی امت اپنے محبوب کے حوالے کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اتنے میں تشریف لے آئے اور خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم گناہ گاروں کی کتنی فکر ہے، ہماری بخشش کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ہمارا حال تو دیکھیے کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور کوئی فکر ہی نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن حال تو یہ ہے کہ آقا کی سنتیں چھوڑ بیٹھے ہیں اور سنی ہونے کے دعوے دار بنتے ہیں۔ فرضوں کی پابندی سے ہم بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہاں، ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلم کہتے ہیں۔ کیا ہم نے صرف اور صرف جمعہ کی نماز ادا کر کر ہی اپنا فرض ادا کر لیا ہے؟ کیا ہم عاشقان رسول ہونے کا ثبوت صرف اور صرف جمعہ کی نماز کو ادا کر کر ہی دے سکتے؟ شفاعت کی امید پر اللہ اور رسول کے حقوق اور انسانی حقوق کو اندیکھا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرتے رہیں اور یہ یقین رکھیں کہ ہم عبادت اور فرمانبرداری کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں،
لیکن اللہ سے یہ یقین ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں معاف فرما دیں گے۔ معافی کی امید پر گناہ کیے جانا کوئی سمجھداری نہیں۔ ہم گناہگار اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ اور رسول کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے کچھ ایسے اعمال بھی تو لے کر جانا ضروری ہے جس سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نیک بندوں میں شمار کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آج کے ہمارے اس بیان پر ضرور غور و فکر کیجیے گا کہ کیا ہم اپنے حقوق و فرائض کو اچھی طرح انجام دے رہے ہیں، کہ نمازوں کی پابندی ہم سے ہو رہی ہے، کہ تلاوت کلام پاک روز ہو رہی ہے، کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا، اور اگر ہم یہ تمام غلطیاں کر رہے ہیں تو آج ہی عزم کیجئے کہ ہم ابھی سے اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے آج سے ہی اپنی زندگی کو خوشنما بنائیں گے۔